دیگر درود بھیجے گا محمد وآل محمد پر صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد صلی علی وعلى آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ونريد ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض ونجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثین۔ بار دیگر درود بھیجے گا محمد وآل محمد۔ انتہائی شکر پروردگار کا کہ اس نے ہمیں اور آپ کو توفیق دی، غور و فکر کرنے کی صلاحیت نصیب فرمائی۔ خدا تعالیٰ نے انسان کو جتنی بھی نعمتوں سے نوازا ہے، اس میں کوئی نعمت سوچنے سمجھنے، فکر، شعور اور اس کے نتیجے میں حاصل ہونے والے ارادے سے بڑھ کر نہیں ہے۔ انسان کا سب سے بڑا امتیاز یہی ہے کہ اس کے پاس سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے، اور جس طرح خدا تعالیٰ کی ہر نعمت کے کئی استعمال ہو سکتے ہیں، اسی طریقے سے سوچنے سمجھنے کو بھی کئی چیزوں میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ظالم سوچتا سمجھتا نہیں ہے، سوچتا ہے سمجھتا ہے، لیکن ظلم کے لیے۔ دنیا پرست، مادہ پرست، دولت پرست، شہرت طلب، یہ لوگ بھی سوچتے سمجھتے ہیں، لیکن اپنی نفسانی خواہشات کے لیے۔ یہ خود بخود خدا تعالیٰ کی نعمت کا غلط استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر سوچ اور سمجھ، فکر اور شعور کا کوئی اچھا استعمال ہونا چاہیے، تو یہ استعمال جو آپ کر رہے ہیں یہ بہت اچھا استعمال ہونا چاہیے کہ آپ سوچیں اور سمجھیں اور اس بات کو یقین تک پہنچانے کی کوشش کریں کہ خدا تعالیٰ کا نظام کیا ہے، خدا تعالیٰ نے خلق کیوں کیا، خدا تعالیٰ نے ہم سے کیا چاہا ہے، خدا تعالیٰ کا ہدایت کا نظام ہمیں کہاں پہنچانا چاہتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب ہم خدا تعالیٰ کی ہدایت کے نظام کی بات کرتے ہیں تو نبی اکرم کی روایت کی روشنی میں کہ فرماتے ہیں انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی، کتاب اللہ بنیادی ترین موضوع بن جاتا ہے۔ نظام ہدایت کتاب خدا کے ذریعے سے، تو کتاب خدا کے اوپر سوچنا زندگی کے اہداف کے اوپر سوچنے کے برابر ہے، جس کے اندر خدا تعالیٰ نے بے تحاشا نورانیت رکھی ہے۔ تو آپ مطمئن رہیے کہ اگر آپ قرآن کریم کے لیے محنت کر رہے ہیں، حجت خدا کے لیے محنت کر رہے ہیں، امام وقت کے لیے محنت کر رہے ہیں، یہ محنت اصل محنت ہے، یہ زندگی کے اہداف میں سے ایک ہدف ہے جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے۔ معاشرے کے اندر آپ بہت سارے کام کر سکتے ہیں، لیکن دو کاموں کے اندر خدا تعالیٰ نے غیر معمولی برکت رکھی ہے، ایک قرآن کریم کے اوپر محنت کرنا ہے، ایک امام وقت کے لیے محنت کرنا ہے۔ ان دو موضوعات میں برکت ہے، یعنی اگر آپ نے کوئی ایسا کام شروع کیا، اللہ کی خاطر کیا تو ہر موضوع بابرکت ہے، لیکن خاص کر یہ دو موضوعات یہ بہت بابرکت ہے۔ جو فکری نشست سلسلہ آپ کے سامنے ہے، اس میں ہم نے عقائد کے اوپر کئی جلسات میں گفتگو کی، اور اب ان جلسات کو ہم معرفت قرآن کریم کی طرف لے کر آئے اور کوشش کریں گے کہ آج معرفت قرآن کریم کے بنیادی ترین موضوعات کے اوپر گفتگو کریں، اور اس کے بعد قرآن کریم کی تعلیمات کے چند مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کریں۔ خدا تعالیٰ ہمیں اور آپ کو قرآن کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ درود بھیجے گا محمد وآل محمد پر۔ سب سے پہلے یہ سوچیں کہ قرآن کریم کو کس موضوع میں دیکھا جائے، کس عنوان سے دیکھا جائے۔ ہم مسلمانوں کو بہت ساری چیزوں کی عادت ہے، بالکل ایسے ہی جیسے مثلا شاید مچھلی کو پتہ نہ ہو کہ وہ پانی کے اندر ہے اور باہر اس کے ہوا ہے۔ بہت سارے موضوعات ایسے ہیں جو ہماری زندگی کے ساتھ ہیں۔ ہم پیدا ہوئے، ہم نے قرآن کریم کو دیکھا، قرآن کریم کو اپنی زندگی کا حصہ پایا ہے،
شاید اس وجہ سے اس کتاب مقدس کی اہمیت ہمارے سامنے واضح نہیں ہو پائی ہے. یہ کتاب کیسی کتاب ہے؟ گرچہ ہم تقدس کے اعتبار سے اس کو تقدس دیتے ہیں، احترام دیتے ہیں، لیکن احترام اور تقدس کے ساتھ جو اس سے ہدایت حاصل ہونی چاہیے تھی، اس عنوان سے اس کتاب کو بہت کم دیکھتے ہیں. اگر تھوڑا سا اس کے اوپر غور و فکر کریں تو آپ سوچیں گے کہ یہ کتاب غیر معمولی کتاب ہے. سمجھ میں نہ بھی آئے تب بھی غیر معمولی ہے. کس طریقے سے؟ سادہ سی بات ہے. مثلا فرض فرمائیے آپ کے اور میرے ذہن میں دنیا کا لائق ترین، قابل ترین سائنٹسٹ، ڈاکٹر، کوئی بھی اپنے فن کا ماہر کوئی کتاب لکھے تو اس کی اہمیت ہے یا نہیں ہے؟ فرض فرمائیے دنیا کے اندر بیماریاں رائج ہیں، دنیا کا ایک ڈاکٹر اٹھتا ہے، وہ 300-400 صفحے کی کتاب لکھتا ہے، کہتا ہے جو اس کتاب کو پڑھ لے بیمار نہیں ہوگا. تو کتاب کی اہمیت ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اگر اس آدمی کو آپ ماہر سمجھتے ہیں اور وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ جو یہ کتاب پڑھ لے وہ بیمار نہیں ہوگا، پھر اس کتاب کی بہت اہمیت ہے. اب ممکن ہے ہم دو فرض سوچتے ہیں، فرد بیمار ہوتا ہی نہیں، پھر شاید کتاب کی اہمیت نہ ہو. وہ بیمار نہیں ہے تو وہ سوچے گا کہ یہ کتاب ان لوگوں کے لیے اچھی ہے جو کبھی کبھی بیمار ہوتے ہیں، میں بیمار نہیں ہوتا. لیکن اگر بیمار ہوتا ہو، بیماری پہ پیسہ بھی خرچ کرتا ہو، بیماری کی سختی بھی جھیلتا ہو، اب اس کو ایک کتاب ملے جس میں لکھا ہو جو یہ کتاب پڑھے گا وہ کبھی بیمار نہیں ہوگا، اب کتاب کو اہمیت دے گا یا نہیں دے گا؟ اگر یقین ہو کہ دعویٰ کرنے والا سچا ہے تو کتاب کو اہمیت دے گا، اس کو ضرور پڑھے گا، اس کے اوپر ضرور عمل کرنے کی کوشش کرے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کی زندگی کی مشکل حل ہو رہی ہے، بیمار ہے. آپ اور میں اس وجہ سے کہ میرے اور آپ کا جسم چل رہا ہے اس بات کو شاید نہ سمجھ سکیں، لیکن کسی ایسے آدمی سے پوچھیے جو بیڈ کے اوپر لیٹا ہوا ہے اور اس سے کہیں کہ ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو تمہاری بیماری کو دور کر سکتی ہے، اس کے نزدیک کتنی اہمیت ہے؟ اس کے نزدیک اتنی اہمیت ہوگی کہ وہ اپنی زندگی کا سرمایہ قربان کرنے کو تیار ہو جائے گا تاکہ اس کتاب کو حاصل کرے، اپنے آپ کو بستر سے اٹھائے کسی طریقے سے. اب ہمارے سامنے خداوند متعال کی کتاب ہے جس سے بڑھ کر کچھ ممکن نہیں ہے. ایسی کتاب ہے جس کی سچائی سے بڑھ کر کوئی سچائی نہیں ہے، اور دعویٰ اس کتاب کا یہ ہے کہ جو اس کو پڑھے اور عمل کرے کبھی بیمار نہیں ہوگا. نہ صرف فرد بیمار نہیں ہوگا بلکہ معاشرہ بھی بیمار نہیں ہوگا، کوئی مصیبت نہیں آئے گی، کسی ایسی مصیبت میں مبتلا نہیں ہوگا جس میں حل نہ ڈھونڈ سکے. اس سے بڑھ کے اور کیا چاہیے؟ اس سے بڑھ کے زندگی میں حل علاج کیا چاہیے؟ یہ خدا نے متعال ہے، اس سے بڑھ کر کوئی لائق نہیں ہے. کتاب خدا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی سچائی نہیں ہے کہ یہ کتاب خدا ہے. دعویٰ کتاب خدا نے وہ دعویٰ کیا جو آج تک کسی کتاب نے دعویٰ نہیں کیا تھا. اب اور کیا چاہیے؟ اب بھی ہم نہ پڑھیں اور نہ عمل کریں، اسے کیا کہیں گے پھر؟ اور اس مثال کے اوپر اگر تطبیق کروں تو یہ تھا کہ اگر یہ مریض نہیں ہوتا تو شاید کتاب کی اہمیت کو نہ پہچانتا ہوں. مریض بھی ہے، مر رہا ہے، اب بھی کتاب کو نہیں سمجھے گا. ایک آدمی مر رہا ہو بستر مرگ کے اوپر، اس کو بتاؤ میں چند دن کے اندر دنیا سے جانے والا ہوں، اچانک اس کو کوئی دوائی ملے جس سے اس کی بیماری کا علاج ہو سکتا ہے، موت سے بچ سکتا ہے، دوائی کی کتنی قیمت دے گا؟ سب کچھ قربان کرے گا تاکہ موت کو ٹال لے. یہ قرآن کریم دعویٰ کر رہا ہے کہ اگر تم اس پر عمل کرو تم قطعی ہلاکت سے نجات پالو گے. قرآن کریم فرماتا ہے کنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا، تم تباہی کے دھانے پر کھڑے تھے، ہم نے تمہیں نجات دے دی. تم تباہی کے دھانے پر کھڑے ہو. والعصر ان الانسان لفی خسر، عصر کی قسم انسان گھاٹے میں، قطعاً گھاٹا ہے، قطعاً نقصان ہے. قرآن کریم فرماتا ہے ہم تمہیں بچا سکتے ہیں. حضرت قرآن کریم کا انداز کچھ اور ہے. فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ والرسول لما دعاکم لما یحییکم. اے وہ لوگ جو ایمان لائے، جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں پکاریں تو ان کی بات پر جواب دو تاکہ تمہیں زندہ کر دیں. تم مر جاؤ گے.
یعنی قرآن کریم فرما رہا ہے کہ اگر تم نے اس پر عمل نہیں کیا تو تم موت سے دو چار ہو جاؤ گے، اگر اس کے اوپر عمل کرو گے زندگی نصیب ہو جائے گی تم۔ اب یہ قرآن کریم ہمارے سامنے، اس کو کس انداز سے دیکھیں؟ سب سے پہلے تو میرا اپنا خیال ہے بار بار اپنے آپ سے پوچھیں اس سے بہتر کوئی اور حل ممکن ہے زندگی کے لیے؟ کچھ بھی مشکل ہو آپ کی زندگی کے اندر، اس سے بہتر حل ممکن ہے؟ نہیں ہے ممکن، یہی حل ہے۔ اب حل دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ حل ہوتا ہے جو خود سے کچھ نہیں کرتا، آپ کو سب کچھ کرنا ہوتا ہے، ایک دوائی کی طرح۔ ایک دوائی آپ لیتے ہیں، دوائی آپ نے اٹھانی ہے، منہ میں رکھنی ہے، کھانی ہے، احتیاط بھی کرنی ہے، پھر دوائی نے عمل کرنا ہے۔ دوائی نے آپ کو کچھ بتانا نہیں ہے، دوائی بے جان ہے۔ قرآن کریم کو کیسا دیکھتے ہیں؟ میرا اپنے خیال ہے سب سے اہم فرق جو ہمارے پرسپیکٹو میں ہونا چاہیے، قرآن کریم کو دیکھنے کے انداز میں ہونا چاہیے، اپنے آپ سے بار بار ایک سوال کرنا چاہیے، یہ کتاب بے جان ہے یا جاندار ہے؟ یہ سوال بار بار ہونا چاہیے، آیا کتاب بے جان ہے؟ یعنی میں قرآن کریم کو پہچانتا ہوں کہ یہ قرآن کریم ہے، قرآن کریم مجھے پہچانتا ہے یا نہیں پہچانتا؟ آیا بے جان ہے؟ یہ سوال بار بار ہونا چاہیے۔ خداوند متعال کیا ارشاد فرماتا ہے؟ خداوند متعال کا دین کہتا ہے کہ تم جن چیزوں کو بے جان سمجھتے ہو بے جان نہیں ہے، یہ جاندار ہے۔ آپ فرمائیے، خود دیکھ سکتے ہیں آپ، روایات کے اندر لکھا ہے مسجد خداوند متعال کے حضور شکایت کرے گی۔ مسجد کو ہم بے جان دیکھتے ہیں، اس میں جان کہاں ہے کہ یہ شکایت کرے گی؟ خداوند متعال فرماتا ہے نہیں، جان بھی ہے، شعور بھی ہے، شکایت کرے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ اسی روایت نے فرمایا کہ قرآن کریم کا نسخہ ایک نسخہ، یہ ایک نسخہ قرآن کریم کا مصحف، یہ شکایت کرے گا خداوند متعال کے حضور کہ خدا اس نے ہمیں استعمال نہیں کیا، ہم سے استفادہ نہیں کیا۔ اب سوچئے یہ بے جان ہے یا جاندار ہے؟ اگر بے جان ہے، بے شعور ہے، تو شکایت کس بات کی ہے؟ کہاں سے شکایت؟ مثلا میں خدا متعال کے حضور شکایت کر سکتا ہوں کہ خدایا مثال کے طور پر تیرے نظام نے میرے اوپر ظلم کیا، اس وقت شکایت کروں گا جب جاندار ہوں گا، باشعور ہوں گا۔ اگر جاندار ہو پودے کی طرح، شعور نہ ہو، پودا کیا شکایت کرے گا؟ البتہ خدا کے نظام میں وہ بھی شکایت کرے گا۔ خدا کے نظام میں کوئی چیز بے جان نہیں ہے، خدا کے نظام میں ہر چیز جاندار ہے۔ مسجد جاندار ہے، زمین جاندار ہے، زمین جاندار ہے۔ یعنی ہمارے پاس موجود ہے کہ جب کوئی مغرور زمین کے اوپر چلتا ہے تو زمین شکوہ کرتی ہے خدا متعال سے، تو خدا ہے کس کو، کون ہے یہ جو میرے اوپر چل رہا ہے غرور کے ساتھ؟ یہ سب چیزیں جانتا ہے، سب جانتا ہے۔ قرآن کریم بے جان ہے۔ پہلا فرق یہاں ہونا چاہیے، ہمیں سمجھنا ہوگا قرآن کریم میں واقعاً شعور ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہم سمجھ گئے کہ قرآن کریم میں شعور ہے، پھر بات آگے بڑھے گی۔ اگر اس میں شعور ہے تو پھر بات آگے بڑھے گی کہ اس کی ہدایت ملے گی کیسے۔ قرآن کریم میں اصل معاملہ پڑھنا نہیں ہے، ہدایت دینا ہے۔ ہم لوگ کی انڈرسٹینڈنگ میں قرآن کریم کے ساتھ اصلی جد و جہد صرف پڑھنا ہے، لہٰذا ہم بچے کے لیے ٹیوٹر معین کرتے ہیں، قرآن پڑھانے والا وہ آتا ہے، وہ بچوں کو عربی پڑھاتا ہے، نہ ان کو سمجھ میں آتی ہے، نہ بیچارے پڑھانے والے کو زیادہ تر سمجھ میں آتی ہے۔ ہم لوگ یہ سمجھ رہے ہیں قرآن کریم کے ساتھ ہماری ذمہ داری پڑھانا ہے، نہیں، پڑھنا پڑھانا نہیں ہے، سیکھنا اور عمل کرنا ہے اصلی ذمہ داری۔ لہذا کتنے ہی مسلمان ایسے ہوں گے اس دنیا کے اندر جو روزانہ قرآن کریم پڑھتے ہوں گے، ایک ماہ رمضان کے اندر 3 دفعہ قرآن کریم ختم کرتے ہوں گے، 2 آیت نہیں جانتے ہوں گے کیا لکھا ہے اس میں۔ کیوں ایسا ہو گیا؟ انہوں نے یہ سمجھا جیسے قرآن کریم تبرکاً پڑھنے کی کتاب ہے۔ تبرکاً پڑھنے کی کتاب نہیں ہے، اس کے پڑھنے میں تبرک ہے، اس لیے آیا نہیں ہے، اس سے بہتر کے لیے آیا، ہدایت دینے کے لیے آیا۔ بس کوئی کہ اس کے پڑھنے میں تبرک نہیں ہے، ہاں تبرک ہے، اس کی آیت میں تبرک ہے، اس کی الفاظ کے اندر تبرک ہے، ان سب کے اندر تبرک ہے، لیکن یہ صرف تبرکات دینے کے لیے نہیں آیا ہے، یہ ہدایت دینے کے لیے آیا ہے۔ تو اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ پڑھیں اور عمل کریں، پڑھیں اور عمل کریں۔ اب اس کے لیے پہلا
پرسپیکٹو پہلا دیکھنے کا انداز کیا ہونا چاہیے کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ کتاب ہدایت ہے، کتاب زندہ ہے۔ اگر زندہ کتاب ہے، اب میں کس طریقے سے اس کو شروع کروں گا، چند مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ نبی اکرم کی وہ روایت ہمارے لیے بہت سارے دروازے کھول رہی ہے۔ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا ابدا۔ ان دونوں کو ساتھ رکھو، اگر ان دونوں سے تمسک کیا کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے میری زندگی کا جس طرح پرماننٹ فیچر ہے کہ مجھے ہر روز اہل بیت کے حضور سلام کرنا ہے، اس طرح پرماننٹ فیچر ہے مجھے ہر روز قرآن کے سامنے سر جھکانا ہے، اور قرآن کی کتابت کے سامنے نہیں، اس کی تعلیمات کے سامنے۔ ہم لوگ کتاب خدا کے سامنے سر جھکاتے ہیں، اس کے مکتوب اور مفہوم کے سامنے سر نہیں جھکاتے۔ کتنے ہی مسلمان مل جائیں گے، اگر ان کو ایک آیت لکھی ہوئی زمین پر پڑی نظر آ جائے تو اس کو اٹھائیں گے، چومیں گے، لیکن اس کو یہ نہیں پتا اس میں لکھا اقیموا الصلاۃ، نماز نہیں پڑھے گا۔ اقیموا الصلاۃ کے لفظ کا احترام کرتا ہے، مفہوم کی پرواہ نہیں ہے۔ قرآن کریم الفاظ دینے نہیں آیا تھا، مفہوم دینے آیا تھا، ہدایت دینے آیا تھا۔ تو سب سے پہلے تو آپ اور میں یہ سمجھ لیں کہ ہمیں اس کتاب سے ہدایت دینی ہے، اور یہ ہماری زندگی کا روزانہ کا عمل ہے۔ جس طرح میں نے تشبیہاً عرض کیا، مثلا میں اور آپ زندگی میں کوئی دن ایسا نہیں چاہیں گے جب اہل بیت کا ذکر نہ ہو۔ محور کائنات ہیں، کائنات کے وجود کی چکی ان کے دم سے چلتی ہے، ان سے زندگی کا ایک دن بھی دور کیوں ہو؟ ہر روز چاہیں گے سلام کریں، ہر روز چاہیں گے زیارت ہو، ہر روز کوئی نہ کوئی تعلق ہو۔ کتاب خدا کے بارے میں کیا خیال ہے؟ قابل تصور نہیں ہونا چاہیے ہماری زندگی کے اندر کوئی ایک دن ایسا گزرے جب ہم نے قرآن کریم سے کوئی تعلق حاصل نہ کیا ہو، نہیں ہونا چاہیے۔ جو اس معاملے میں کوتاہی کرے گا مصیبت سے دوچار ہو جائے گا۔ کیوں؟ نبی اکرم نے فرمایا تھا ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا ابدا، اگر تمسک کرو گے دونوں سے تب گمراہ نہیں ہوگے، ورنہ کوئی نہ کوئی مشکل آ جائے گی، کسی نہ کسی مصیبت میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ اب روزانہ تمسک کے لیے کیا کیا جائے، عملی طریقہ کار کیا ہوگا؟ یہ میں آپ کی خدمت میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو ہم لوگ کہے سنیں اور معاملہ وہیں کا وہیں رہ جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کہے سنے میں کوئی تبدیلی ہونی چاہیے، کوئی فرق پڑنا چاہیے۔ اب اس کا عملی طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ پہلے تو میں نے عرض کیا آپ روزانہ قرآن کریم سے کوئی نہ کوئی تعلق بنائیں۔ بہتر یہ زندگی میں کوئی وقت معین کر لیں روزانہ کا کہ اس ٹائم میں قرآن کریم سے ضرور کوئی نہ کوئی رابطہ رہے گا۔ مثلا فجر کے بعد، فجر کی نماز کے بعد یا فجر کی نماز سے پہلے حسب توفیق آپ اپنے لیے ایک وقت معین کر لیں۔ اب میں تھکا ہوا تھا یا میں کم سویا تھا یا زیادہ سویا تھا، ہر صورت میں قرآن کریم کی چند آیتیں پڑھوں گا۔ اب آپ اپنے لیے خود وقت طے کر لیجئے۔ ممکن ہے کوئی کہے کہ میں مثلا فجر کی نماز کے بعد رکھوں گا، ممکن ہے کوئی کہے میں سونے سے پہلے رکھوں گا۔ امام خمینی کا یہ عالم تھا، دن میں جس طرح ان کے دفتر میں کام کرنے والے بتاتے ہیں پتہ نہیں 7 دفعہ یا 8 دفعہ روزانہ قرآن کریم پڑھتے تھے، 7 موقع پر یا 8 موقع پر روزانہ قرآن کریم پڑھتے تھے۔ ایک دن میں کتنا پڑھتے تھے یہ نہیں معلوم، لیکن یہ اس نے لکھا تھا، مجھے عدد یاد نہیں آ رہا، 7 دفعہ یا 8 دفعہ تھا، روزانہ قرآن کریم پڑھتے تھے۔ مثلا فرض فرمائیے جب صبح اٹھتے تھے عبادت کے لیے اس وقت، مثلا فجر کی نماز کے بعد، ظہر کی نماز سے پہلے، مغرب کی نماز سے پہلے، سونے سے پہلے، اس طرح ان کا دستور بنا ہوا تھا۔ اتنی دفعہ قرآن کریم ہر روز پڑھیں گے۔ میں تو سوچ رہا ہوں کہ ہم لوگ دن میں ایک دفعہ تو کم از کم پڑھ لیں، ایک دفعہ تو رکھے ہیں کہ بھائی رات کو سونے سے پہلے صبح کو نماز کے بعد قرآن کریم پڑھنا ہے۔ اچھا اب قرآن کریم آپ نے پڑھنے کا وقت طے کر لیا، کیسے پڑھیں؟ سب سے پہلا کام یہ کیجئے جیسے ہی قرآن کریم ہاتھ میں اٹھائیں یہ سوچ کے ہاتھ میں اٹھائیں بے جان نہیں ہے، جاندار ہے، جاندار ہے۔ آپ نے قرآن کریم کو اٹھایا بے ادبی کے ساتھ، اپنے سے ڈریے کیونکہ اس میں جان ہے، یہ دیکھ رہا ہے آپ بے ادبی کر رہے ہیں اس کے ساتھ۔
گھبرائیے کہ آپ غلط کر رہے ہیں پھر. بس پہلا کام یہ کر لیں، اس کو جاندار سمجھ لیں. میں سمجھتا ہوں ہماری آدھی مشکل حل ہو جائے گی اگر ہم اس کو جاندار سمجھنے لگیں. یہ سوچیں کہ اس میں شعور ہے. کتاب خدا ہے، میری اور آپ کی لکھی تھوڑی ہے. اچھا اب آپ نے سوچ دیا اس کے اندر شعور ہے. دوسرا کام، کھولنے سے پہلے، پڑھنے کو شروع کرنے سے پہلے سوچیں اس سے ہدایت لینی ہے. اس میں کوئی جملہ ایسا نہیں آئے گا جس سے ہدایت نہ مل سکے. یہ خدا کی کتاب ہے. ہم اور آپ کتاب لکھتے ہیں، مثلا فرض کیجئے میں نے کتاب لکھی، فرض کرتے ہیں تاریخ پر، ممکن ہے میں نے کتاب لکھی فزکس پر، 2 صفحے گزر جائیں تاریخ نہ آئے، ہو سکتا ہے. انسان لکھے تو یہ مشکل ہے. خدا کہہ رہا ہے یہ کتاب ہدایت ہے. اس کا مطلب ہے ایک لفظ بھی بغیر ہدایت کے نہیں ہوگا، اس میں ہدایت ہوگی. کیوں؟ کیونکہ خدا کا دعویٰ ہے کہ یہ کتاب ہدایت ہے. اب کوئی کہے اس ایک سورہ میں کیا ہدایت، میں کہوں گا سورہ چھوڑ دو، ایک ایک لفظ میں ہدایت ہونی چاہیے، ورنہ خدا کا دعویٰ صحیح نہیں ہے. پھر کتاب ہدایت ہے. اب آپ نے مثلا فرض کیجئے یہ طے کیا ہوا ہے کہ بھائی آپ روزانہ شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں. آج آپ کسی ایک سورہ پہ پہنچے ہوئے ہیں، آپ نے سورہ کو کھولنے کے لیے ارادے سے، پڑھنے کے ارادے سے کھولا. سب سے پہلے اپنے آپ سے سوچیے گا مجھے اس سے ہدایت لینی ہے، اس سے ہدایت ملے گی. یہ جاندار ہے، یہ دیکھ رہا ہے قرآن کریم کہ میں نے اس کو ہدایت کے لیے کھولا ہے. اب آگے کیا ہونا چاہیے؟ آگے میرے اور آپ کی طہارت اور پاکیزگی پہ منحصر ہے جو کچھ ہوگا. قرآن کریم خود فرماتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، اس کو سوائے پاکیزہ لوگوں کے کوئی مس نہیں کر سکے گا. اب اس مس کے اندر فقہی حکم بھی شامل ہے کہ اس کے الفاظ کو بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا. اس میں معنوی حکم بھی شامل ہے، کسی کو قرآن کو حاصل کرنا ہے، مس کرنا ہے، اس کو پاکیزہ ہونا پڑے گا. تو ہم سوچتے ہیں بہتر یہ ہے کہ قرآن کریم پڑھنے سے پہلے کوئی نہ کوئی عبادت کی جائے. کیوں؟ تاکہ پاکیزگی کا زمینہ فراہم ہو جائے. کیونکہ لا یمسہ الا المطہرون، بغیر پاکیزگی کے کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. بہتر ہے قرآن کریم شروع کرنے سے پہلے کچھ استغفار کر لی جائے تاکہ وجود پاکیزہ ہو جائے. بہتر ہے کہ کوئی نہ کوئی عبادت ہو. لہذا مثلا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، جیسے فرض کیجئے فجر کی نماز کی بات پڑھیں کہ آپ نے فجر کی نماز ادا کر لی ہے، آپ نے واجب خدا کو انجام دے دیا ہے، کچھ مستحبات انجام دے چکے ہیں، کچھ تعقیبات آپ پڑھ چکے ہیں، مثلا اہل بیت اطہار علیہ السلام کی چند دعائیں پڑھ چکے ہیں. اب آپ کا وجود قرآن کریم کے حضور پہنچنے کے لیے تیار ہو گیا. اب آپ نے قرآن کریم کو کھولا اور یہ سوچ کر کھولا کہ اس کتاب خدا سے ہدایت ملنی ہے. اب آپ آگے کیا کریں؟ پڑھیے، چند جملات پڑھیے. جو لوگ عربی جانتے ہیں تو بہت ہی اچھا، نہیں جانتے عربی پڑھیں، اردو پڑھیں. اردو پڑھیں. فرض کیجئے آپ نے 5-6 لائنیں پڑھی، 5-6 لائنیں رک جائیے. فرض کیجئے آپ نے سوچا ہے کہ روزانہ مثلا 4 صفحے پڑھیں گے، 1 صفحہ پڑھا، رک جائیے. اپنے آپ سے سوال کیجئے اب تک جو پڑھا اس سے کیا سمجھ میں آیا، اس سے کیا ہدایت ملی ہے. یہ موضوع بار بار اپنے آپ سے پوچھتے رہیے گا ہدایت کیا ملی ہے. اب جب آپ اس انداز سے قرآن کریم سے بار بار سوال کریں گے کہ اے اللہ کی کتاب مجھے ہدایت چاہیے، مجھے کیا ہدایت ملی ہے، اب یہ قرآن کریم سکھانا شروع کرے گا. قرآن کریم ایسا ٹیچر ہے، ایسا استاد ہے جو شاگرد کے طلب علم کو جب تک جانچ نہ لے سکھاتا نہیں ہے، انتظار کرتا ہے پہلے یہ علم کی طلب کو ثابت کرے پھر سکھائے گا. بے شوق آدمی کو نہیں سکھاتا، دیکھتا ہے شوق نہیں ہے اس کے اندر، نہیں سکھائے. رٹتے رہو، پوری زندگی رٹتے رہو، پڑھ کے مر جاؤ، نہیں سکھائے گا. کیوں؟ سیکھنے کا شوق نہیں ہے اس کے اندر. سیکھنے کی آرزو، اس کی آرزو ہے اس کی آواز سریلی ہو جائے، آواز سریلی ہو جائے گی. اس کی آرزو ہے لوگ اس کی قرائت سن کر واہ واہ کہیں، واہ واہ کیا ہو جائیں گے. کاش یہ آرزو کرے کہ قرآن کریم کے مفاہیم سمجھ میں آنا شروع ہو جائے. اب سمجھائے گا، اب قرآن کریم نے سمجھانا ہے. قرآن کریم بے جان نہیں ہے، بے زبان بھی نہیں ہے.
اگر یہ خدا کی کتاب بے زبان ہوتی تو مولا امیر المومنین ولی خدا نہ کہتے اسے بولنے پہ مجبور کرو. اگر اس میں زبان نہیں تو پھر بولنے پہ مجبور کیسے کیا جا سکتا ہے؟ گونگے کو کیسے کوئی بلوا سکتا ہے؟ کیوں امیر المومنین نے فرمایا استنطقوا، اسے بولنے پہ مجبور کرو؟ اس میں زبان ہونی چاہیے. اس کا مطلب ہے زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ میں اور آپ مادی زبان سے بولتے ہیں، یہ فکر کی زبان سے بولے گا، یہ فکر کی زبان سے بولے گا. اچھا عملاً کیا ہونا چاہیے؟ آپ نے پڑھا، ایک صفحہ پڑھا، تھوڑا سا رک گئے، آپ نے کہا مجھے اس سے کیا ہدایت ملی؟ آپ نے کہا کوئی خاص چیز سمجھ میں نہیں آئی، کوئی بات نہیں، دوبارہ پڑھ لو، دوبارہ پڑھ لیجیے، ایک دفعہ دوبارہ ریویو کر لیں. یہ جو آپ نے پڑھا اس میں کیا پڑھا، تھوڑا سا اس میں غور و فکر کریں. دیکھیں آپ کے کام کی کوئی چیز آئی یا نہیں آئی، آپ کی سمجھ میں کوئی چیز آئی یا نہیں آئی. چند دن آپ یہ کام کر لیں، میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں آپ کو کچھ نہ کچھ سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا. یہ کتاب خدا عجیب ہے، کتاب خدا سمجھاتی ہے. اچھا اس کے مفاہیم کا سمندر اتنا وسیع ہے، جو کوئی نیچے جائے کوئی نہ کوئی موتی لائے گا. نیچے جائے، یہ طے کر لے کہ مجھے ڈوبنا ہے، طے کر لے کہ مجھے کچھ چاہیے. یہ قرآن بہت وسیع ہے. ایک عجیب بات سوچیں آپ، یہ وہ کتاب ہے جس کے محدود صفحات پر، محدود جملات کے اوپر 1400 سال سے لوگ تفسیر لکھ رہے ہیں اور ختم نہیں ہوا ہے. یہ کم لوگوں نے تفسیر نہیں لکھی ہے، ہزاروں لوگوں نے سینکڑوں زبانوں میں اس کتاب کے اوپر کچھ لکھا ہے، ختم نہیں ہوتا ہے. یہ کتنا وسیع ہے یہ. اور قرآن کریم کا دعویٰ یہ ہے کہ قیامت تک اتنا ہی وسیع ہے، اس کی وسعت ختم نہیں ہوگی. اس میں ہمیشہ ہر دور میں کچھ دینے کے لیے ہے. تو مجھے اور آپ کو دینے کے لیے اس میں کچھ نہیں ہے؟ سب کو دینے کے لیے ہے اس کے اندر. مثلا کوئی یہ کہے بھائی علامہ طباطبائی نے المیزان لکھی، اس پائے کے آدمی کو دینے کے لیے ہے، عالم کو دینے کے لیے بھی ہے، جاہل کو دینے کے لیے بھی ہے. اس کے اندر جاہل کو بھی بے سوال نہیں چھوڑے گا، یہ اس کو بھی کچھ نہ کچھ ملنا ہے. تو آپ اور میں پڑھیں اس کو، کچھ نہ کچھ ملے گا. اور آپ دیکھیں گے ہاں یہ ہے کہ انسان کو خوف یہ آتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو میں تفسیر بالرائے میں مبتلا ہو جاؤں، کہ مثلا میں نے سمجھنے کی کوشش کی، اچانک میرے دماغ کے اندر کوئی چیز آئی، پتہ نہیں وہ قرآن کا حصہ ہے بھی یا نہیں ہے. تو زیادہ سے زیادہ کوشش یہ کرنے آپ نے کوئی بات سمجھی ہے، کتابوں کے ذریعے سے، کسی جاننے والے کے ذریعے سے اس کو کہیں نہ کہیں ٹیسٹ میں رکھ لیں کہ بھائی یہ بات سمجھ میں آئی ہے، آیا صحیح ہے یا غلط ہے. ہاں ممکن ہے شروع میں غلطیاں ہوں، ان غلطیوں کا علاج یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں دوبارہ کسی کے ذریعے سے تصدیق تائید کروا لیجیے کہ کیا یہ بات نکلتی ہے قرآن کریم سے. اور پھر آپ آہستہ آہستہ دیکھیں گے جتنے آپ کی طہارت بڑھتی چلی جائے گی قرآن کریم کے موضوع بڑھتے چلے جائیں گے. اب ایک اور کام بھی کر سکتے ہیں آپ، آیات کے اندر غور کرنا شروع کر دیجئے، رابطوں کو دیکھنا شروع کر دیجئے. آپ نے ایک آیت کریمہ پڑھی، اگلی آیت پڑھی، اس پچھلی آیت کا اگلی آیت سے کیا تعلق ہے؟ کوئی تعلق ہے یا لا تعلق ہے؟ یہ ممکن ہے کوئی کہے یہ ترتیب وحی پہ نہیں ہے، ترتیب وحی پہ نہیں ہے، لیکن اہل بیت اطہار علیہ السلام 250 سال تک زمین پر، روئے زمین پر ظاہری طور پہ تشریف فرما رہے. اس 250 سال میں اسی قرآن کریم کو ریفر کرتے رہے. انہوں نے تبدیلی نہیں کی، انہوں نے نہیں کہا یہ سورہ بعد میں وہ سورہ پہلے، اس کو تبدیل کر لو، نہیں کہا. آیات پڑھتے تھے، لوگوں کو پتہ ہوتا تھا، اسی ترتیب سے پڑھتے تھے جس ترتیب سے اس وقت قرآن کریم کے اندر لکھی ہوئی ہیں. اس کا مطلب ہے اس ترتیب کو قبول کیا انہوں نے. اب آپ بھی اس ترتیب میں غور کرنا شروع کر دیجئے. 2 آیات پڑھی، ایک آیت پڑھی اس کے بعد دوسری آیت پڑھی، سوچیے کوئی رابطہ ہے ان دونوں کے اندر؟ قرآن کریم میں ایسا بہت کچھ ہوا ہے. اور مختلف آیات کے اندر آپ اس کی تعبیر کو اٹھا کے دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے ہاں کچھ ملتا ہے. مثلا جب قرآن کریم تکرار کرے آپ سمجھ جائیے کچھ ہے، کوئی مطلب ہے جو قرآن کریم کنوے کرنا چاہتا ہے. یوں ہی سوچ لیتے ہیں. آج صبح میں پڑھ رہا تھا سورہ صاد، سورہ صاد، صاد ذات میں. آپ سورہ صاد میں پہنچیں گے، قرآن کریم نے انبیاء کا تذکرہ کیا ہے، حضرت ابراہیم کا تذکرہ کیا ہے، حضرت داؤد کا تذکرہ کیا ہے. ایک جملہ بار بار کہا ہے، نعم الاب انہ اواب. بہت اچھا بندہ تھا اور خدا کے حضور بہت گڑ گڑانے والا تھا.
آپ کو فوراً ایک بات سمجھ میں آ جائے گی، خدا کو یہ بات پسند ہے، کوئی اس کے حضور گڑ گڑائے، اس کو یہ بات پسند ہے۔ اس طرح مختلف چیزوں کو آپ پک کرنا شروع کر دیں گے۔ اچھا، اگر آپ نے پک کرنا شروع کر دیا، قرآن کریم سے سیکھنا شروع کر دیا، اب ہوگا کیا؟ اس کو ایک اور انداز میں ایک شخص نے بیان کیا ہے، اس انداز میں میں تھوڑا سا عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ اگر آپ قرآن کریم کو اس انداز سے دیکھیں تو ایک عجیب خوبصورت چیز سامنے آتی ہے۔ اب آپ اس طرح سوچیں، خداوند متعال نے یہ کائنات خلق کی ہے، کوئی ہدف ہے یا نہیں ہے؟ ہم لوگ خدا کے بارے میں جب گفتگو کرتے ہیں تو کچھ مسامحتاً ایسی باتیں استعمال کرتے ہیں جن کا استعمال کرنا صحیح نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی چارہ کار بھی نہیں ہے۔ مثلا ہم یوں سوچتے ہیں خدا نے کیا سوچا۔ اب سوچنا خدا کیا نہیں ہے، یہ سوچنا ہمارا پروسیس ہے، ہمارے برین کی ایکٹیویٹی ہے۔ خدا کے پاس ذہن نہیں ہے، خالق ذہن ہے وہ، لیکن ہم لوگ یوں کہتے ہیں۔ اچھا، اب خدا نے کیا سوچا جب اس نے یہ کائنات بنائی؟ جو کچھ سوچا اس نے 2 چینل سے انسانوں کے سامنے رکھ دیا۔ کہا میں نے خلقت کی ہے، یہ کائنات بنائی ہے، یہ ایک مقصد کے لیے۔ وہ مقصد 2 چینل سے اس نے انسانوں کے سامنے کنوے کیا ہے۔ وہ 2 چینلز کیا ہیں؟ ایک کتاب خدا ہے اور ایک امام وقت ہے۔ 2 چینلز کے ذریعے خدا نے اپنے ذہن، میں غرض کر رہا ہوں مسامحہ ہے سب کا سب، خدا کا ذہن نہیں ہے لیکن ہم مجبور ہیں کہنے کے لیے، تو خدا متعال کے ذہن میں جو کچھ تھا اس نے ان 2 چینلز کے ذریعے ہم انسانوں کے سامنے رکھ دیا۔ اب اگر میں یہ کرنا شروع کر دوں کہ قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ پڑھوں، اس پر عمل کرنا شروع کر دوں، تو در حقیقت میں نے کیا کیا؟ میں نے خداوند متعال کے پاس جو کچھ تھا اس کو اپنے وجود کے اندر منعکس کرنا شروع کر دیا۔ ایک چیز میرے اندر وہ آ گئی جو خدا چاہتا تھا۔ یوں اس طرح مثال میں سوچئے، جیسے ایک باپ ہے وہ اپنے بچے سے کہتا ہے کہ دیکھو بیٹا میں تمہارے اندر 100 کوالٹیز دیکھنا چاہتا ہوں، تو وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، 100 اچانک تو میں نہیں لا سکتا، لیکن آپ اتنا کرو ہر روز 1 بتا دو مجھے کیا کرنا ہے، ہر روز 1 بتا دو۔ اب کیا کرتا ہے؟ وہ دن شروع کرتا ہے، اپنے باپ کے پاس پہنچتا ہے، کہتا ہے آج مجھے کیا کرنا ہے؟ کہتا ہے آج اس صفت پہ عمل کرو۔ وہ اس صفت پہ عمل کرتا ہے۔ اگلے دن پوچھتا ہے، کہتا ہے کل میں نے اس پہ عمل کیا تھا، آج دوسری کوئی چیز بتائیں، کل والا بھی کروں گا، آج والا اس میں بڑھا دوں گا۔ 2 باتوں پہ عمل ہو گیا۔ اگر آہستہ آہستہ کرے تو کیا ہو گیا؟ جو باپ کے ذہن میں تھا وہ وجود خلق ہو گیا۔ اگر آپ نے اور میں نے قرآن پر عمل کر لیا تو کیا ہوگا؟ جو ذہن خدا میں تھا وہ زمین پہ خلق کر دیا۔ اب وہ سب کچھ ملے گا جو خدا نے سوچا تھا۔ عرض کر رہا ہوں سوچنا کہنا صحیح نہیں ہے لیکن مجبور ہے۔ یہ خدا کا نقشہ ہے، یہ خدا کا پلان منصوبہ ہے، اس نے انسانوں کے لیے یہ منصوبہ بنایا ہوا ہے۔ اب آپ کیا کریں؟ اس پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ تو آپ نے کیا کیا ہے؟ خدا کے منصوبے پہ عمل شروع کر دیا، اور خدا اچھی طرح دیکھ رہا ہے میری کون سی مخلوق میرے منصوبے پہ عمل کر رہی ہے، پھر وہ سب کچھ نصیب کر دے گا جو اس نے مخلوق کے لیے سوچا ہے، سب کچھ دے دے گا۔ یہ اس قسم کی کتاب ہے۔ اگر میں اور آپ اس کے منصوبے پہ عمل کرنا شروع کر دیں، تھوڑا سا سوچیے ہماری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے۔ ایک ایک آیت کے اوپر غور کیجیے۔ میں عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں، خدا متعال نے کہا ابراہیم نعم الاب انہ اواب، وہ بہت اچھا بندہ تھا، خدا کے حضور گڑ گڑاتا تھا۔ پھر پہنچا مثلا حضرت داؤد کے اوپر، پھر یہی کہا نعم الاب انہ اواب۔ بار بار کہنے سے آپ کو سمجھ میں آ گیا خدا کو یہ صفت پسند ہے۔ اچھا، اب آپ زندگی میں عمل کیسے کریں؟ میں کیسے عمل کروں خدا متعال کی اس صفت پر جو اس نے اپنے بندوں کے اندر بہت اچھی لگتی ہے، اسے چاہتا ہے کہ ایجاد ہو جائے؟ آپ اپنی زندگی میں سے تھوڑا سا وقت نکالیے۔ حضرت ابراہیم ممکن ہے 2 گھنٹے اللہ کی راہ میں فریاد کرتے ہوں، آپ 2 منٹ سے شروع کریں، آپ 20 سیکنڈ سے شروع کریں۔ خود بخود آپ کے اور میرے اندر زندگی اس راستے پہ چلنا شروع ہو جائے گی جس پہ حضرت ابراہیم کی زندگی چلی تھی، اور یہ وہی نقشہ ہوگا جو خدا متعال چاہتا تھا۔ پھر راستے کھلیں گے۔
چونکہ آپ نے عمل شروع کر دیا ہے، آپ نے اس راستے پہ عمل کرنا شروع کر دیا ہے جو خدا نے چاہا تھا۔ کم از کم کام اپنی زندگی میں کیا کریں؟ آج کسی نے مجھے ایک پیپر دیا، اس پہ ایک جملہ لکھا تھا آیت اللہ بہجت کا۔ اس میں لکھا تھا کہ آیت اللہ بہجت نے کہا کہ بعض اوقات لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ عبادتیں، بہت زیادہ ریاضتیں کرنے والے لوگ کمالات پہ پہنچتے ہیں، اور ہمارے پاس تو اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم اتنی زیادہ عبادتیں کریں۔ جیسے کہ ہم لوگ یہاں پہ رہنے والے معمولاً یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جو لوگ کمالات پہ پہنچے ہیں ان کی زندگی میں کوئی کام تھا ہی نہیں، 10 گھنٹے عبادتیں کرتے رہتے ہوں گے، اور ہم لوگ تو بہت مصروف لوگ ہیں، ہمیں تو کمائی پہ بھی جانا ہے، اس پہ بھی جانا ہے، تو ہم لوگ عبادات کیسے کریں؟ تو ہم کمالات پہ نہیں پہنچیں گے۔ آقا بہجت نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ فرمایا بہت سارے وہ لوگ کمالات پر پہنچے ہیں جن کی زندگی میں انتہائی مشغولیت تھی، اس کے باوجود کمالات کے اوپر پہنچے۔ پھر مثلا وہ شیخ مرتضیٰ انصاری کا تذکرہ کرتے ہیں۔ شیخ مرتضیٰ انصاری مرجع تقلید تھے، مدرس تھے، عوام کے اندر زندگی گزارتے تھے، ضرورت پڑنے پہ ان کے کام آتے تھے۔ ایسا ہمارے پاس مرجع تقلید ایسے موجود ہیں تاریخ کے اندر کہ نجف کے اندر پانی کی کمی ہوئی تو خود مشکیزہ اٹھا کر پانی ڈھویا ہے۔ یہ بیکار تھے یہ لوگ، ان کے پاس وقت کیسے تھا؟ شیخ مرتضیٰ انصاری کے بارے میں مشہور ہے مجھے یاد آتا ہے آقا بہجت کے ہی میں نے جملات پڑھے، زیارت عاشورہ میں 100 دفعہ لعن، 100 دفعہ سلام پورا روزانہ پڑھتے تھے۔ آج میں کسی سے کہوں، خود اپنے لیے سوچوں تو میں سوچتا ہوں میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں یہ کام کر سکوں۔ شیخ مرتضیٰ انصاری کرتے تھے، مرجع تقلید، مدرس، سب کچھ پھر بھی کرتے تھے۔ تو ابھی میں نہیں کہہ رہا، ہم یہ سوچ رہے ہیں، فرض کیجیے میں سوچتا ہوں میرے پاس وقت نہیں ہے اور میں بہت زیادہ عبادتیں نہیں کر سکتا، میں چاہتا ہوں کمالات کو حاصل کروں، کیا کروں؟ آقا بہجت نے آخر میں 2 جملے لکھا، فرمایا بس اتنا کرو کہ اپنے ذہن میں خدا کو سوچتے رہو، بس خدا کو حاضر و ناظر سمجھو۔ بس آپ دکان میں بیٹھے ہیں، اب دکان کی مثال اس لیے دیتے ہیں کہ وہاں 25 مشغولیتیں ہیں، ایک کسٹمر آ رہے ہیں، یہ بھی ہو رہا ہے، وہ بھی ہو رہا ہے، وہ کیا چاہتے ہیں؟ صرف یہ سوچتے رہو خدا دیکھ رہا ہے، بس خدا کے حاضر و ناظر ہونے کو سمجھ لو، بس کچھ نہیں کر سکتے میں اور آپ کیا کریں؟ قرآن کریم کی کوئی عبارت لے لیں، جس کو خدا نے کہا ہے یہ کہو مجھے پسند ہے، اس کو دہرانا شروع کر دیں، اس کو وہ جملہ پسند ہے۔ فرماتے قل هو اللہ احد، اس کا مطلب ہے خدا کو یہ جملہ پسند ہے، آپ دہرا لیجیے اپنی زندگی میں، اس طریقے سے قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی یاد کو زندہ کر لیجیے۔ اور میں گارنٹی سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، البتہ میری گارنٹی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ میں جو کچھ سمجھ پہ آتا ہے اس کو گارنٹی سے عرض کر سکتا ہوں کہ 1 ہفتے یہ جد و جہد کر لیجیے، دیکھیے اثر پڑتا ہے نہیں پڑتا۔ قرآن کریم کھولیں، اللہ کی کتاب سے کہیں مجھے ہدایت چاہیے، ہدایت دیتا ہے نہیں دیتا، کوئی بات سمجھ میں آتی ہے یا نہیں آتی ہے، کسی ایک جملے کو لے کر اس پر عمل کریں، دیکھیں مزہ آتا ہے یا نہیں آتا۔ آپ خود اپنی زندگی میں اور آپ دیکھیں گے کہ نہیں چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں، کچھ اور راستے کھلنا شروع ہو جائیں گے۔ کیوں؟ بے جان نہیں ہے، جاندار ہے، یہ کتاب خدا جاندار ہے، اس کو اس انداز سے دیکھیے۔ بس 2-3 اہم پوائنٹس آج کے لیے، 1 اس کو بے جان نہیں سمجھیے گا، یہ جاندار ہے۔ نمبر 2 یہ بول سکتی ہے، آپ کے اور میرے سامنے خاموش ہے، آپ کے اور میرے سامنے خاموش ہے، بول سکتی ہے۔ مولوی مولانا جلال الدین رومی بڑے شعراء میں سے ہیں، وہ اپنے ایک مثنوی کے اندر ایک جگہ پہنچ کر یہ کہتے تھے کہ یہ الفاظ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ ہم بہت بولتے ہیں، تمہارے سامنے گونگے ہیں، تم میں سننے کی طاقت نہیں ہے، ورنہ ہم بہت بولتے ہیں۔ یہ قرآن کریم بہت بولتا ہے، یہ جو ہم کچھ اور سوچتے ہیں اس وجہ سے کہ ہمارے کانوں میں طاقت نہیں ہے سننے کی، ورنہ یہ قرآن کریم گویا ہے، بولنے والی چیز ہے۔ آپ اس کو اس طرح سے سوچیں۔ تیسرا، طلب کریں گے دے دے گا، شوق ثابت کریں، بالکل ایسے جیسے اچھا سکھانے والا ہر ایک کو ہر چیز نہیں سکھاتا، سوچ سمجھ کے سکھاتا ہے، پہلے سوچتا ہے ثابت کرے کہ یہ سیکھنا بھی چاہتا ہے یا نہیں سیکھنا چاہتا۔ قرآن کریم چاہتا ہے پہلے ثابت ہو، سیکھے گا یا نہیں سیکھے گا، آپ ثابت کریں کہ نہیں میں سیکھنا چاہتا ہوں، پھر یہ سکھائے، پھر اس کے بعد سکھائے عمل کریں۔
ایک جملہ لے لیجئے، ایک جملے پہ عمل کریں، کوئی بھی ایک چیز روزانہ کچھ نہ کچھ سیکھنے کی کوشش کریں۔ ان آیات میں ترتیب ہے، ان واقعات میں ترتیب ہے۔ اگر قرآن کریم نے ایک واقعہ لکھا ہے بعد میں دوسرا واقعہ لکھا ہے، کوئی وجہ ہے، اس کو سوچیے کیا وجہ ہے، اس واقعے کے بعد وہ کیوں آیا ہے۔ اور یہ دنیا بہت عجیب دنیا ہے، اس وقت ہم بہت اچھے عجیب دور میں ہیں، بہت سارے حقائق اچانک واضح ہونا شروع ہو رہے ہیں، بہت اچھا دور ہے، گرچہ مشکلات سے بھرپور ہے، مشکلات سے بھرپور ہے، مصیبتوں سے بھرپور ہے، لیکن مولا امیر المومنین فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں، ان کی ذات پہ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، فرماتے ہیں جب تمہاری کشتی مشکلات کے بحر میں پھنس جائے تو قرآن سے تمسک کرو، اس میں تمہاری تمام بیماریوں کے لیے شفا ہے، مولا امیر المومنین نے فرمایا۔ تو جتنی آپ سمجھ رہے ہیں مشکلات بڑھ رہی ہیں، قرآن کریم سے تمسک کریں، قرآن کریم سے اپنے آپ کو متصل کریں، راستے نکلیں گے اور انشاءاللہ اچھے نکلیں گے، یہ مشکلات حل ہوتی ہیں۔ بس لب لباب یہ ہے کہ طلب کریں، عربی میں عبارت ہے من جدہ وجد، جو طلب کرے گا وہ پالے گا، آپ طلب کریں گے یقیناً پائیں گے، اور ایک ایک لفظ کو اپنے اندر لانے کی کوشش کریں، ایک لفظ کو، مثلا لکھا ہے صادقین، مثلا خدا نے متعال سچ بولنے والوں کو پسند کر رہا ہے، ایک لفظ پکڑ لیجئے، مجھے سچا بننا ہے، ایک لفظ دیا، اس پر عمل کرنا شروع کر دیں، ایک ایک لفظ پر بھی عمل کریں گے، قرآن کریم پہ عامل کہلائیں گے، عمل کرنے والے کہلائیں گے، قرآن سے رشتہ جڑ جائے گا، ہدایت نصیب ہوگی۔ یہ اجمالی معرفت قرآن کے حوالے سے اگلے پروگرامز کے اندر کوشش کریں گے کہ کچھ مثالوں کے اوپر اور محنت کریں کہ قرآن کریم سے ہدایت حاصل کرنے کی کیا مثالیں ہو سکتی ہیں، کس طریقے سے اس سے زندگی سنواری جا سکتی ہے۔ ایک بار پھر دعا کرتے ہیں خدا متعال سے کہ ہمیں قرآن اور حجت خدا سے تمسک کی صلاحیت نصیب فرمائے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ کچھ سوالات بھیجیں، لکھا ہے قرآن کریم کی آیات کے مثلا لب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ 70 معنی نکلتے ہیں، اگر ہم نے وہ مطلب لے کر عمل کر دیا جو ہمارے مجتہد کے فتویٰ سے مخالف ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ ظاہر ہے آپ کے مجتہد کے فتویٰ کے مخالف ہوگا تو آپ عمل کیوں کریں گے؟ آپ کیوں عمل کریں گے؟ آپ کا ذہن ایک طرف، مجتہد کا فتویٰ ایک طرف، آپ اس کے خلاف عمل نہیں کر سکتے، آپ کو ان کی فتوے کے تحت عمل کرنا ہے۔ اور اگر آپ نے صحیح سمجھا ہوگا تو مجتہد نے مخالف میں فتویٰ کیوں دیا ہوگا؟ میں اتنی پیچیدگیوں میں جانے کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں تو بہت سادہ چیزوں کی بات کر رہا ہوں۔ آپ نے ایک جملہ دیکھا، قرآن کریم نے کسی نبی کے بارے میں، کسی مومن کے بارے میں تذکرہ کیا، یہ مومن اچھا تھا، یہ کرتا تھا، آپ بھی کر لیجئے۔ کون سا مجتہد کسی نبی کی صفت کے خلاف فتویٰ دے گا؟ کہاں دے گا؟ قرآن کریم فرماتا ہے مومن وہ ہیں جو سحر کے وقت استغفار کرتے ہیں، آپ سحر کے وقت استغفار کر لیجئے، کوئی مجتہد فتویٰ دے گا اس کے خلاف؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن کریم کہتا ہے ہمیں پسند ہے کہ تم توبہ کرو، توابین کو پسند کرتا ہے، آپ کہیے استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، توبہ کرتا ہوں خدا کی بارگاہ میں، اس کو کون مجتہد فتویٰ کے خلاف دے گا؟ ممکن نہیں ہے کوئی مجتہد قرآن کریم کی کسی صفت کے خلاف فتویٰ دے گا۔ لکھا قرآن مجید چونکہ مکمل ضابطہ حیات ہے کل انسانوں کے لیے، پھر انسانوں میں قرآن رائج ہونے کے باوجود عام انسانوں کی حالت کیوں تبدیل نہیں ہوتی؟ کس نے کہا قرآن رائج ہے؟ کہاں قرآن رائج ہے؟ قرآن کی جلد رائج ہے، گھروں کے اندر رکھی ہے، قرآن کے الفاظ رائج ہیں، زیادہ سے زیادہ الفاظ پڑھتے ہیں، کس کو مفاہیم پتہ ہے؟ یہاں پہ کون مفاہیم پہ کام کر رہا ہے؟ میں نے عرض کیا قرآن کریم کی جلد امپورٹنٹ ہے، اس کے لیے قرآن نہیں آیا ہے، قرآن کے لفظ امپورٹنٹ ہیں لیکن لفظ بولنے کے لیے قرآن نہیں آیا ہے، عمل کے لیے آیا ہے۔ پڑھیں اور عمل کریں، اگر ہم پڑھیں اور عمل کریں اور یہ رائج ہو جائے پھر تبدیل ہو جائے گا سب کچھ تبدیل ہو جائے گا۔ آپ ایک لفظ پڑھیے، عمل کیجیے، اور اس عمل کے لیے پہلا حصہ یہ غور و فکر کریں،
افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوبہم اقفالها، یہ قرآن کریم پہ غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پہ تالے پڑ گئے؟ خود قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے غور و فکر آپ اٹھائیں اور غور و فکر. اب آپ کہیں گے بھائی غور و فکر علماء کریں. میں نے آپ کی خدمت میں جو طریقہ کار عرض کیا وہ بہت سادہ تھا. آپ کے اور ہمارے جیسے لوگوں کے لیے آسان ترین راستہ یہ راستہ ہے کہ آپ قرآن کریم سے طلب کریں اور اس کی ایک ایک آیت کے اوپر غور کرنا شروع کر دیجیے. اور میں کتنی دفعہ یہ کام کر چکا ہوں کہ قرآن کریم کھولتا ہوں اور کچھ آیات پڑھنے کے بعد اس سے کوئی نہ کوئی کوشش کرتا ہوں اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے. ہمیشہ کچھ نہ کچھ سمجھ میں آئے گا. آپ بھی دیکھتے ہیں، آپ بھی اپنی زندگی میں اسی لیے کہہ رہا ہوں ہر روز یہ پریکٹس کریں تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ قرآن کریم سمجھا سکتا ہے، قرآن کریم ہدایت دے. تو ہر پریکٹس کے بعد انسان ایک جگہ کے اوپر آسانی سے پہنچ سکتا ہے، لیکن کوشش ضرور کریں. اور جو ان کا سوال ہے کہ قرآن کے رائج ہونے کے بعد تبدیلی کیوں نہیں آئی، تو میں عرض کر رہا ہوں رائج نہیں ہے. قرآن کہاں رائج ہے؟ صرف الفاظ اور جلد رائج ہے ہمارے یہاں. لکھا ہے معصومین نے کون سی آیت کس موقع پر ریفرنس کے طور پر استعمال کی، کس کتاب سے مل سکتا ہے؟ یہ ایک کتاب نہیں ہوگا، کئی جلدی کتاب لکھنی پڑے گی کہ 250 سال میں اہل بیت نے کس موقع پر کون سی آیت ریفرنس کے طور پر استعمال کی. کم از کم کام آپ یہ کر سکتے ہیں، جیسے احسن المقال کتاب ہے، اس کتاب کے اندر اہل بیت کے واقعات لکھیں. انہوں نے مختلف واقعات کے اندر لکھا ہے کہ مثلا اس موقع پر امام نے یہ آیت کہی، تو اس کو اگر آپ پڑھ لیں تو آپ کو کچھ نہ کچھ واقعات کے اندر آیات کریمہ ملنا شروع ہو جائیں گی. اسی طریقے سے مثلا سید الشہداء نے مختلف آیات پڑھی ہیں. آپ وہ جو کتاب ترجمہ ہوئی بھی ہے سید الشہداء کے خطبات اور ان کے اقوال کے اوپر مشتمل مدینے سے کربلا تک، اس کے اندر بھی دیکھیں گے کس جگہ سید الشہداء نے کون سی آیت پڑھی، کس موقع پر کس آیت کا تذکرہ کیا. مثلا تبرکاً عرض کر رہا ہوں کہ سید الشہداء کا سر اقدس جب کوفہ پہنچا تو انہوں نے وہ آیہ کریمہ پڑھی، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. مختلف موقعوں پر مختلف آیات پڑھی سید الشہداء نے. اب دیکھیے وہ موضوع آ گیا جو ہم لوگوں کا پسندیدہ ہے. قرآن کریم سے، قرآن شریف سے بذات خود کیسے استخارہ دیکھیں. ہم نے قرآن کریم کو استخارے کی کتاب بنا دیا، اس سے صرف استخارہ دیکھتے ہیں. اچھا وہ استخارہ بھی ایسا ہوتا ہے کہ دیکھتا ہے کہ اچھا رہا یا برا رہا، اور جس آیت سے کوشش کرتا ہے کہ سمجھے اچھا رہا یا برا رہا، اس سے بھی نہیں پوچھتا عمل کیسے کرنا ہے. اس کے لیے نہیں ہے، صرف یہ دیکھتا ہے اچھا رہا یا برا رہا. بندہ خدا جس آیت سے اچھا برا نکالا تھا کم سے کم اس پہ ہی عمل کر لیتے. تو زندگی میں اگر تم نے 40-50 استخارے دیکھے تو 40-50 آیتوں پہ عمل ہو جاتا. یہی کر لیتے کم از کم. نہیں یہ نہیں کرتا، ہم سے پوچھے گا مولانا استخارے میں کون سی آیت آئی تھی، یہ آیت آئی تھی، اچھا بس ٹھیک کافی ہو گیا معاملہ. بس اس کو یہ دیکھنا ہے اچھا آیا تھا یا برا آیا تھا، باقی آیت سے کوئی سروکار نہیں ہے. یہ قرآن کریم کا بہت اچھا استعمال نہیں ہے، غلط نہیں ہے، لیکن قرآن کریم صرف استخاروں کے لیے نہیں آیا ہے. بالکل ایسے جیسے قرآن کریم کی آیت پڑھنے سے جسمانی امراض کو بھی شفا ملتی ہے، لیکن قرآن کریم جسمانی امراض دور کرنے کے لیے نہیں آیا، یہ روحانی امراض دور کرنے کے لیے آیا، ہدایت کی مشکلوں کو دور کرنے کے لیے آیا. لکھا ہے قرآن کریم کا کلی موضوع کیا ہے؟ کتاب ہدایت، ہدایت دینے کے لیے، زندگی کے مختلف موضوعات میں ہدایت دینے کے لیے آیا. اچھا اب اس کی تھوڑی سی اور تشریح عرض کر دیتا ہوں. زندگی کے مختلف موضوعات کیسے ہوتے ہیں؟ مثلا میں کس پر اعتماد کروں؟ قرآن کریم سے پوچھیں، قرآن کریم میں ڈھونڈیں کس پر اعتماد کروں. مثلا کس کے پیچھے چلوں؟ قرآن کریم میں ڈھونڈیں کس کے پیچھے چلنا چاہیے. جھوٹے پہ اعتماد کروں یا نہیں کروں؟ قرآن کریم میں دیکھیں. جھوٹے کے ساتھ کام کروں یا نہیں کروں؟ اس طرح زندگی کے اصولوں کو قرآن کریم میں ڈھونڈنے کی کوشش کریں. البتہ اگر آپ یوں کر کے ڈھونڈیں گے تو پورا قرآن کریم ہر موضوع کے لیے پڑھنا پڑ جائے گا، یہ آپ کی طاقت میں نہیں ہوگا. اس کے لیے یہ کریں جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا، ہر روز کچھ پڑھیں اور سوچیں اس سے کیا حاصل ہوا، اس سے کیا نتیجہ نکلا. کچھ نہ کچھ روزانہ ملے گا. اچھا اگر کوئی بہت امپورٹنٹ چیز آپ کے سمجھ میں آئی ہے کہیں نہ کہیں لکھ لیں. کیوں؟ کسی بھی گناہ کے نتیجے میں ذہن سے نکل جائے گا، کسی بھی گناہ کے نتیجے میں ذہن سے نکل جائے گا.
قرآن کریم نے وعدہ نہیں کیا ہے کہ تمہارے پاس ہمارا علم ہمیشہ رہے گا، نہیں، جب تک پاکیزہ رہو گے رہے گا، بعد میں ذہن سے نکل جائے گا۔ اور یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ کہیں لکھ لیں ورنہ نکل جائے گا، یہ اس لیے کہ شاید خدا لطف کرے وہ دوبارہ پڑھ لیں، ورنہ پڑھیں گے بھی نہیں، پھر جو لکھا ہوا ہے اس سے بھی محروم ہو جائیں گے۔ بہانہ بنائیں کہ محروم نہ ہو، کچھ نہ کچھ ملتا رہے۔ لکھا ہے سورہ بقرہ میں لا ریب سے کون صلی علی محمد آل محمد عجل فرج۔ فرمایا سورہ بقرہ میں لا ریب سے کون سی شک مراد ہے، یعنی جو فرمایا لا ریب فی، اس کتاب میں شک نہیں ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ آگے لکھا ہے ہدی للمتقین سے کیسے ہدایت ہوں گے کہ دوسرے انسان فارغ ہو گئے، کیا نہیں معلوم۔ اچھا، یہ جو دو سوال انہوں نے کیے ہیں اس کا تعلق تفسیر سے ہے۔ فی الحال ہمارا موضوع تفسیر قرآن کریم نہیں ہے، ورنہ اس طرح تفسیری نکات پھر بہت ہوں گے جس کے اوپر گفتگو کرنی چاہیے۔ فی الحال ہمارا موضوع خود قرآن کریم کو پہچاننا اور اس کے ذریعے سے ہدایت حاصل کرنے پر ہے۔ ٹھیک ہے، ہو گیا تھا، اور کچھ سوالات ہیں، ہم مزید سوالات نہ لیں ورنہ اس کے بعد وقت نہیں رہے گا ہمارے پاس۔ لکھا ہے انٹرنیٹ پر قرآن مجید سیکھنے کی کوئی سائٹ بتائیں جس میں ترجمہ، اردو تفسیر اور آیات کے ریفرنس ہوں۔ کچھ سائٹس ہیں، ویسے یہ بھی ہمارا موضوع نہیں ہے، اس کے لیے بہت آسان ہے، آپ سرچ کر لیجیے، تفسیر نمونہ اردو میں قرآن کریم کے اوپر موجود ہے، اور ویب سائٹ کا نام بھی ایسے ہی تھا، tafsirnamuna.com، اس طرح کر کے کچھ تھا، پر آپ سرچ کریں گے تو وہ مل جائے گی، میں نے اس کے نیٹ کے اوپر موجود ہے۔ اس طرح کچھ سائٹس ہیں ایسی جس میں ترجمہ اور تفسیر کم میں ہے، ترجمہ تو بہت ساری میں ہے، تفسیر کم میں ہے، لیکن کم از کم تفسیر نمونہ میں خود دیکھ چکا ہوں۔ لکھا ہے ہمارے علماء مجتہدین میں سے کچھ تحریف قرآن کے قائل ہیں، تحریف ترتیبی نہیں بلکہ اس بات کے قائل رہے ہیں کہ کچھ آیات نکال دی گئی ہیں، کچھ سورہ اضافہ کر دیے گئے ہیں۔ 3 خلفاء کے ادوار میں لکھا ہے ہماری کتابوں میں بے شمار تحریف کی روایات موجود ہیں، تو لکھا ہے تو پھر ان علماء کا قرآن کریم سے ہدایت حاصل کرنے کا کیا طریقہ کار رہا، چونکہ آج کے دور میں اگر کوئی تحریف کا قائل ہو اپنی تحقیق کے ذریعے تو پھر اس کا ہدایت کے لیے کیا طریقہ کار ہونا چاہیے۔ روایات اگر موجود بھی ہیں، مت لکھیے صرف ہمارے علماء کے پاس، سب کے پاس کچھ روایات ایسی موجود ہیں جس میں اشارتاً یا کنایتاً یا صراحتاً انتہائی کم روایات کے اندر یوں اظہار کیا گیا جیسے تحریف ہے۔ معمولاً یہ تمام چیزیں جو اشارتاً یا کنایتاً یا صراحتاً روایات کے اندر کہہ گئی ہیں، اکثریت قاطع علماء ان روایات کے مخدوش ہونے کی معتقد ہے۔ خدا متعال کی یقیناً جو قطعی آیات ہیں ان کے تحت خدا متعال نے اپنی کتاب کی حفاظت کا وعدہ کیا ہوا ہے، تو یا تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ آیت غلط ہے تو ہمیں ثابت کرنا پڑے گا یہ آیت منحرفہ آیت ہے، تحریف ہوئی بھی ہے، نعوذ باللہ تعالیٰ، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ تو کس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ خدا تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ ہم نے ذکر نازل کیا، ہم حفاظت کریں، پھر تحریف بھی ہو جائے اس کے اندر؟ تو میں نے عرض کیا ان روایات کی معمولاً صحت کے ہم معتقد نہیں ہیں، ہم ان کو ضعیف سمجھتے ہیں، اور اکثریت قاطع علماء محققین ان کو ضعیف سمجھتے ہیں۔ شاید تاریخ میں چند 1-2 رہے ہوں کہ جو تحریف قرآن کے قائل ہوں، اور وہ پھر صرف شیعہ کے اندر نہیں، پھر اہل تسنن کے اندر بھی کچھ لوگ رہے ہیں جو تحریف قرآن کے قائل ہیں، لیکن یہ عمومی فکر ہرگز نہیں ہے۔ لکھا ہے بعض اوقات قرآن میں آیتیں تکرار ہوئی ہیں، بلکہ اکثر مقامات پر مثلا جہنم سے ڈرایا گیا ہے، اس طرح بعض آیات محکم ہیں اور تفسیر پڑھنے پر بھی معنی سمجھ نہیں آتے۔ اس سے انسان کے ایک تو جب سے او لیولز آیا اردو لوگوں کی خراب ہو گئی ہے، اور اردو کے خراب ہونے کے بعد لکھتے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا لکھا ہوا ہے۔ اس سے انسان کہنا پتہ نہیں کیا لکھا ہے، ہاں پتہ نہیں کہ شاید کہنا چاہتے ہیں کہ ڈی موٹیویشن کی حالت میں چلا جاتا ہے، یعنی کہنا چاہ رہے ہیں کہ شاید میرا اپنے خیال یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بعض اوقات آیات میں تکرار ہے
اور بعض اوقات آیات کو پڑھنے پر سمجھ میں نہیں آتا. اب انہوں نے الٹا لکھ دیا، لکھا ہے بعض آیات محکم ہیں جن کو پڑھنے پہ سمجھ میں نہیں آتا. اصل محکم وہ ہیں جن کا مفہوم یقیناً سمجھ میں آتا ہے، متشابہ وہ ہیں جن کے بارے میں قرآن کریم فرماتا ہے کہ اس کا علم کچھ لوگوں کے پاس ہے. اچھا، اس کا حل کیا کیا جا سکتا ہے؟ اس کا حل یہ کہ ریفرنس کے طور پر قرآن کریم کی تفسیر کی کوئی ایک کتاب ساتھ رکھی جائے، کہ اگر آپ نے ایک آیت پڑھی اور آپ کے لیے مفہوم واضح نہیں ہوا تو آپ کم از کم کسی تفسیر کی کتاب میں دیکھ لیجئے تاکہ مفہوم آپ کے لیے واضح ہو جائے اور اس مشکل سے باہر آ جائے. کہہ رہے ہیں کون سی آیت اچھی ہے بچوں کے لیے کہ وہ قرآن کریم کو حفظ کریں، یعنی حفظ قرآن کے لیے کس آیت سے شروع کرنا چاہیے؟ نہیں کہہ سکتے کوئی ایک آیت کہ اس سے شروع کرنا اچھا ہے، لیکن مختلف لوگ مختلف طریقوں سے شروع کرتے ہیں. مثلا اگر آپ اپنے بچے کو پہلی کوئی سورہ سکھانا چاہیں تو کون سی سکھائیں گے؟ شاید میرے خیال میں کوئی سورہ اخلاص سے شروع کرے گا، ممکن ہے کوئی سورہ کوثر سے شروع کرے گا. تو اس میں کوئی بہت زیادہ خاص میں نے ابھی تک لکھا نہیں دیکھا کہ کسی نے کہا ہو کہ پہلی آیت یہ سکھانی چاہیے. انہوں نے ایک اور سوال بھی وہ تفسیر سے متعلق ہے کہ جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ خدا متعال نے بعض لوگوں کے بارے میں کہا ہے کہ ان کے آگے بھی دیوار ہے، ان کے پیچھے بھی دیوار ہے، اور آخر میں لکھا ہے کہ پھر عدل کا معاملہ کیا ہے. ایسے تمام، میں عرض کروں ہم تفسیر نہیں کرنا چاہتے ہیں یہاں پر، لیکن ایسے تمام معاملات میں جہاں مثلا خدا کہتے ہیں ہم ہدایت دیتے ہیں، ہم گمراہی دیتے ہیں، سب کا سب اصول کے تحت ہے. خدا متعال کا کوئی کام بلا اصول نہیں ہے. یعنی ہم سوچیں خدا متعال نے کسی کے سامنے دروازے کھڑے کر دیے کہ اس کو ہدایت نہیں ملنی، اگر خدا نے ایسا کیا ہے تو اس کے کسی عمل کے نتیجے میں کیا ہے، اس نے کوئی عمل ایسا کیا ہے جس کے نتیجے میں اب اس کی ہدایت سے خود اس نے اپنے آپ کو محروم کیا ہے. ورنہ خدا متعال ہادی ہے، اور ہادی اپنی صفت کے مطابق سب کو ہدایت دیتا ہے. لکھا ہے قرآن کریم کے ذریعے معنویت میں اضافہ کیسے کریں، اور درود شریف کا ورد کرنے کی کیا اہمیت ہے، اور اسے مستقل کیسے قائم رکھیں. میں پہلے سوال کی جواب کراتا ہوں. قرآن کریم کے ذریعے معنویت میں کیسے اضافہ کریں؟ یہی کہ آپ قرآن کریم کو سمجھیں اور عمل کریں، یہی خود معنویت ہے. معنویت کوئی یعنی ایسی حالت نہیں ہے کہ جو کسی ورد یا جادو سے حاصل ہونی ہے، نہیں، یہی کہ آپ قرآن کریم کو سمجھ رہے ہیں، اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں، یہ خود معنویت کے لیے زمینہ بنتا ہے. اور پھر اس کا مطلب یہ کہ ہمارے لیے کلیئر نہیں کہ معنویت کسے کہتے ہیں. شاید سب سے اچھی معنویت کی نشانی خدا متعال کا آپ کے اور میرے ذہن میں موجود رہنا ہے کہ خدا ہے اور خدا حاضر و ناظر ہے. شاید معنویت کی اچھی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے. لکھا عبادت میں مستقل مزاجی کیسے رہتی ہے، اس سلسلے میں کیا کیا جائے؟ شاید عبادت کی مستقل مزاجی کو توڑنے میں گناہ سب سے زیادہ مؤثر ہے. گناہ سے بچیں، جتنا گناہ ہوتے رہیں گے عبادت میں مستقل مزاجی ختم ہوتی رہے گی. عبادت کی استقلال کو باقی رکھنے کے لیے گناہ سے بچنا بہت ضروری ہے. تلاوت قرآن کریم مؤثر ہے. انسان خدا متعال کی کتاب کو پڑھے، اس سے دل نرم ہوتا ہے. دل نرم ہوتا ہے، حقائق حاصل کرنے کے لیے آسانی ہو جاتی ہے. جتنا زیادہ پڑھیں گے فکر و شعور کے ساتھ، اتنا ہی زیادہ ہدایت کے دروازے کھولیں گے. لکھا ہے کیا قرآن کریم میں کچھ الفاظ ہیں کہ جن کا مطلب صرف اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے؟ اللہ اور اس کا نظام کہیے، رسول ائمہ اطہار علیہ السلام ممکن ہے کہیں جیسے حروف مقطعات الف لام میم کاف ہا یا عین صاد، یا صرف صاد، یہ وہ حروف مقطعات ہیں جن کے معنی صرف اللہ اس کا نظام یعنی اللہ اس کا نبی اور ائمہ اطہار علیہ السلام کو جانتے ہیں. لکھا ہے اگر کوئی شخص قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر سکتا مگر وہ صرف قرآن کریم کی طرف دیکھتا ہے اور ایک حرف اور آیت کو دیکھتا ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ میں اس کو مشورہ دوں گا پڑھنے کی صلاحیت کو اپنے اندر حاصل کرنے کی کوشش کرے. اب حتی الامکان کوشش کرے پڑھنا آئے. نہیں پڑھنا آتا، مثلا ظاہر ہے کہ ایک افسانوی طور پر ہم یہ سوچ سکتے ہیں، ایک ذہن کے اندر سوچ سکتے ہیں کہ مثلا ایک آدمی کو کچھ نہیں آتا تو وہ قرآن کریم کو دیکھتا ہے. ٹھیک ہے کہ یہ برا نہیں ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ وہ دیکھنے پر ہی رک جائے. نہیں، سب سے بہتر یہ ہے کہ پڑھنا سیکھے، اللہ تعالیٰ سے طلب کرے کہ اس کو ہدایت دے، توفیق دے، پڑھنا نصیب ہو جائے. خدا چاہتا ہے کہ پڑھنا نصیب ہو، تو طلب کرے گا تو یقیناً ملے گا. لکھا ہے کہ آپ کے علم میں ہے کہ اب تک کتنی اہل سنت علماء کی تفسیریں موجود ہیں، کتنی شیعہ تفسیریں موجود ہیں، عدد بتائیں، اور کون کون سی اہل سنت کی تفاسیر مقبول ہیں اس کی بھی وضاحت کریں.
یہ برادر سے میں کہوں گا کہ اپنے بال میں اپنے سر کے اندر 1 اسکوائر انچ کے اندر موجود بال گن کے مجھے بتا دیں، میں بھی پھر انشاءاللہ یہ بتاؤں گا کہ عدد کتنا ہے اور اس پہ تبصرہ۔ اگر عدد میں کہوں 578 ہے تو اگر 576 ہوا تو کوئی فرق پڑے گا کیا؟ عدد سے کیا سروکار ہے؟ ہاں یہ پوچھو کہ مثلا کس تفسیر سے ہدایت اچھی مل سکتی ہے، کون سی تفسیر پڑھوں مجھے زیادہ سمجھ میں آئے گی، یہ آپ کی اپنی صلاحیت کے اوپر ہے، آپ کا کیلیبر کتنا ہے۔ مثلا فرض فرمائیے مختلف تفاسیر مختلف موضوعات پر لکھی گئی ہیں، ایک نے تفسیر لکھی ہے صرف ادبیات کو بیان کرنے کے لیے، مثلا تفسیر کشاف اہل سنت کی ہے، زیادہ تر ادبی نکات اس کے اندر بیان ہوتے ہیں۔ ہماری طرف سے اگر اہل تشیع کی طرف سے ایسی کوئی تفسیر لکھی گئی ہے تو مثلا مجموع البیان کا بھی نام لیا جاتا ہے، مجموع البحرین کا بھی نام لیا جاتا ہے کہ یہ تفاسیر جو ہیں وہ ادبیات کے اوپر کافی اصرار کرتی ہیں۔ اگر فلسفیانہ مفاہیم کی طرف بات کی جائے تو مثلا اہل تشیع کے اندر علامہ طباطبائی کی المیزان کا نام بہت زیادہ لیا جاتا ہے۔ اگر مثلا روایات کے اوپر بات کی جائے تو تفسیر علی ابن ابراہیم کا نام لیا جاتا ہے، تفسیر صافی کا نام لیا جاتا ہے۔ ہر تفسیر ایک موضوع کے اوپر لکھی گئی ہے، آپ کو دیکھنا ہوتا ہے آپ کس موضوع پہ کام کرنا چاہتے ہیں اور اس کے تحت۔ لیکن جامع ترین شاید اب تک کی شیعہ تفاسیر میں جامع ترین علامہ طباطبائی کی المیزان سمجھی جاتی ہے۔ اب دیکھیے بعض اوقات سوالات کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں۔ سوال اچھا ہے، جگہ صحیح نہیں ہے، یعنی موضوع سے باہر ہے۔ پاکستان میں موجودہ قیادت کے ہوتے ہوئے قیام حسینی ممکن ہے؟ کوشچن مارک۔ اور کیا مثلا اس کے قدم قیام حسینی کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ پاکستان میں اس وقت کون سی ایسی شخصیت ہے جو قیام حسینی قائم کر سکتی ہے؟ کیا تعلق ہے اس وقت کے موضوع سے؟ اس وقت کے موضوع سے کوئی خاص تعلق نہیں بنتا ہے اس کا۔ اس وقت جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ میں اور آپ قرآن کریم پر محنت کریں، میں اور آپ اپنے قرآن کریم پر محنت کریں۔ کوئی موضوع ایسا نہیں ہوگا جو ہمیں سمجھ میں نہ آئے، سب سمجھ میں آ سکتا ہے اگر قرآن کریم پر محنت کریں۔ میں نے شاید آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، قرآن کریم نے اس بات کو بھی واضح کیا ہے کس کے پیچھے چلنا ہے۔ فرماتا ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اس کے پیچھے چلو جو میری راہ میں گڑ گڑا رہا ہے۔ ایک اسٹینڈرڈ مل گیا، جس کی زندگی میں صرف خدا ہے اس کے پیچھے چلو، اور جس کو دیکھو کہ نہیں اس کی زندگی میں خدا نہیں ہے، دنیا بھی بسی ہوئی ہے، اس کی حب نفس بھی بسی ہوئی ہے، یہ بھی بسا ہوا ہے وہ بھی بسا، اس کے پیچھے مت چلے جاؤ۔ اس کا مطلب ہے پھنس جاؤ گے کہیں نہ کہیں۔ خدا خود ہدایت دیتا ہے، کتاب خدا سب سمجھا دیتی ہے، کیا کرنا ہے، کس وقت کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، ہمیں سمجھنا ہوگا۔ سمجھیں گے سب سمجھ میں آ جائے گا۔ کیا کروں؟ کیا مسلمانوں کو غیر مسلمانوں کے ہاتھوں کا کھانا جائز ہے؟ دوسرا سوال، ہمارے پڑوس میں ایک ہندو عورت ہے جو ہر روز کھانا، پکا ہوا کھانا ہمیں بھیجتی ہے، بہت پیار سے بھیجتی ہے، کہ ہمیں اسے قبول کر لینا چاہیے؟ اتنی اچھی عورت سے کہو بھوکوں کو کھانا کھلا دیا کرے بجائے کہ آپ کو کھانا کھلائے، آپ تو کہیں نہ کہیں کھا ہی لو گے۔ موضوع سے مربوط نہیں ہے سوال۔ لکھا ہے کیا وضو کے بغیر قرآن پڑھنے سے اس کا اثر جو ملنا چاہیے وہ ملے گا؟ بہتر یہ ہے کہ وضو سے پڑھیں، اپنے آپ کو منور کریں، اپنے آپ کو پاکیزہ کریں، پھر خدا متعال کے قرآن کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ لیکن مثلا اگر وضو نہیں ہے تو کیا نہیں پڑھ سکتے؟ نہیں نہ پڑھنے سے تو بہتر ہے کہ پڑھ لیں، نہ پڑھنے سے بہتر ہے کہ انسان پڑھ لے۔ ہاں ہاتھ لگائے گا تو مشکل ہے، پھر فقہی حکم ہے کہ آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے، تو اگر زبانی پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ لیں۔ لکھا ہے رنج و غم کو دور کرنے کے لیے کوئی سورہ بتائیں۔ رنج و غم کو دور، اب ہم لوگ یہی سمجھتے ہیں نا یہ ورد کریں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا، یہ بھی ہے، ہوتا ہے، ہو سکتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بڑی اچھی آیت ہے، انسان پڑھے تو اس کے دل کا بوجھ کم ہوتا ہے، لیکن پھر وہی مسئلہ آتا ہے، ہم عمل نہیں کرتے، لفظ کا پڑھتے ہیں، لفظ پڑھتے ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب 25 دفعہ کہہ دے گا اور یہ نہیں سوچے گا اس آیت کریمہ کا مطلب کیا ہے۔ اس پر بھی تو عمل کرنا ہے، عمل امپورٹنٹ ہے لفظ کے ساتھ۔ ایسے ہی سب لکھا ہے وچ تفسیر شوڈ بی ریفر ٹو انڈرسٹینڈ قرآن، میں نے عرض کیا۔ اب یہ بھی ہمارے معاشرے کی ایک عادت ہے، چلو اچھا ہے یہ بھی میں عرض کر دوں۔ وچ عمل ہیز مور فضیلت، زیارت وارثہ اور عاشورہ، مقابلے کیوں کرتے ہیں؟ ہر ایک کی اپنی ایک جگہ ہے،
یعنی ہر چیز میں مقابلہ اچھا نہیں ہے، ہر ایک کی اپنی ایک جگہ ہے، ہر ایک کا اپنا ایک مقام ہے۔ مثلا فرض فرمائیے کوئی پوچھتا ہے عزاداری کروں یا نماز پڑھوں، ارے بھائی کیوں مقابلہ کر رہے ہو؟ سید الشہداء نے نہیں کیا، سید الشہداء کی ذات مقدس نماز پڑھتی ہے، دوسروں کا خیال بھی کرتی ہے، اسلام کی راہ میں جہاد بھی کر رہی ہے، تو آپ اور میں کیوں مقابلہ کرنے لگتے ہیں؟ اب جیسے اس کے اوپر اس سے بدتر عرض کروں، ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں کسی جگہ کے اوپر بار بار زیارت عاشورہ کے اوپر بول گیا، وہاں کوئی آدمی بیٹھا تھا وہ زیارت وارثہ ہر روز پڑھتا تھا، اب اس کو برا لگنے لگا کہ میں زیارت عاشورہ پہ کیوں بولتا ہوں، اور وہ مجھے اس کے اوپر مثلا اس نے ایک دو دفعہ آ کر مذمت کی کہ بھائی یہ تم زیارت عاشورہ پہ کیوں بولتے، زیارت وارثہ پہ کیوں نہیں بولتے؟ میں نے کہا بھائی میں نے کب کہا کہ نہ پڑھنا بہتر ہے، پڑھو، وہ بھی پڑھ لو، کوئی مشکل تھوڑی ہے۔ مقابلہ مت کریں، ہر ایک کی اپنی جگہ ایک فضیلت ہے۔ مثلا زیارت آل یاسین جس کو میں ریفرنس دیتا ہوں تو پھر لوگ کہتے ہیں مفاتیح الجنان میں ملتی نہیں ہے، مفاتیح الجنان میں زیارت آل یاسین نام کر کے شاید ہیڈنگ نہیں ملے گی، لیکن دعائے ندبہ سے کچھ پہلے چند زیارتیں لکھی ہیں وجود اقدس امام وقت کے لیے، اس میں یہ زیارت موجود ہے۔ پہلا جملہ ہے سلام علی آل یاسین، تو اگر آپ ڈھونڈیں گے تو یہ زیارت مل جائے گی، سلام علی آل یاسین۔ ہاں اوپر یہ نہیں لکھا ہوا کہ یہ زیارت آل یاسین ہے، لیکن ہے ایکچولی مشہور ہے۔ اچھا صحیح ہے، یہ بھی پڑھ دینا چاہیے، آج مزیدار سوالات کافی ہیں۔ لکھا ہے یہ بتائیے کہ شیعہ فرقہ کب سے ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ کربلا کے بعد یہ فرقہ بنا اور یہ منافق فرقہ ہے۔ ٹھیک ہے صاحب، شیعہ فرقہ کب سے ہے؟ اگر شیعہ فرقہ کی شناخت امیر المومنین کی محبت ہے تو جس دن سے دعوت ذوالعشیرہ تھی اس وقت سے شیعہ فرقہ ہے، جس دن سے رسول خدا نے کہا تھا کہ علی میرے بعد وزیر ہے۔ اگر شیعہ فرقہ وہ ہے جو امیر المومنین کو نبی اکرم کا جانشین کہتا ہے تو دعوت ذوالعشیرہ کے وقت سے شیعہ فرقہ ہونا چاہیے، کہ جس موقع پر سید الشہداء نبی خدا نے امیر المومنین کی وصایت اور وزارت کا اعلان کیا، جو اس کا معتقد ہے وہ پھر شیعہ فرقہ ہے۔ اب منافق ہے یا نہیں ہے یہ تو خیر امام وقت تشریف لائیں گے تو بہت اچھی طرح بتا دیں گے کون منافق ہے اور کون کیا ہے۔ لکھا ہے کہ سورہ بقرہ 266 آیت خدا اس طرح اپنی آیات کو واضح کر کے بیان کرتا ہے شاید تم فکر کر سکو، تو پھر تفسیر کی کیا ضرورت ہے کہ آیات واضح ہیں اور متشابہ آیات الگ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں خدا متعال نے واضح کر کے بیان کیا ہے، تفسیر کی ضرورت صرف اس کے لیے جو سمجھنا چاہتا ہے۔ آپ کوشش کریں آپ کے لیے راستہ کھلنا شروع ہو جائے گا۔ ایک عام آدمی بھی بغیر تفسیر کے قرآن کریم سے کچھ حاصل کر سکتا ہے، لیکن چونکہ اس کو اپنے اوپر اعتماد نہیں ہے کہ جو میں نے سمجھا وہ صحیح سمجھا یا غلط سمجھا، اس کی خاطر تفسیر سے رجوع کیا جاتا ہے، ورنہ سمجھ میں آتا ہے قرآن کریم اور قرآن کریم سے سمجھ میں آتی ہے بات۔ اب آپ خود سوچئے جب قرآن کریم نازل ہوا تھا تو تفاسیر موجود نہیں تھیں، لوگ خود قرآن کریم پڑھتے تھے اور چیزیں سمجھتے تھے، تو سمجھا جا سکتا ہے۔ تفسیر صرف اعتماد حاصل کرنے کے لیے ہے کہ ہم اپنے ذہن سے غلط چیزیں نہ سمجھیں۔ لکھا ہے جب ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں فکر کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں بہت سے قسم کے خیالات آتے ہیں، جیسے نماز پڑھنے میں آتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ شیطانی وسوسے زیادہ تر ہوتے ہیں، اسی وقت ساری چیزیں امپورٹنٹ ہو جاتی ہیں۔ جب آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، جب آپ قرآن کریم میں ہوتے ہیں، بعد میں آپ کہیں بیٹھ کر 2 گھنٹہ وقت ضائع کر دیں گے۔ جو ٹی وی دیکھتے ہیں وہ چینل بدل کے 1.5-2 گھنٹہ ضائع کر دیتے ہیں، لیکن 10 منٹ قرآن کریم کو نہیں دے سکتے۔ ابھی کچھ دن پہلے میں ایک اسٹڈی پڑھ رہا تھا، اس میں لکھا تھا کہ اگر کوئی بچہ روزانہ 2 گھنٹے ٹیلی ویژن دیکھے تو 10% اس کی کنسنٹریشن کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی بچہ روزانہ 2 گھنٹے ٹیلی ویژن دیکھے تو کنسنٹریشن کی صلاحیت اس کی 10% کم ہو جائے گی، اور اگر کوئی زیادہ دیکھے تو اور کم ہوتی چلی جائے گی۔ اب قرآن کریم کے لیے کنسنٹریشن چاہیے، توجہ چاہیے، تمرکز چاہیے۔ ادھر سے وہ روزانہ 3-3 گھنٹے ٹی وی دیکھ رہا ہے تو کہاں تمرکز کرے گا؟ 2-2 3-3 گھنٹے ٹی وی دیکھتا ہے تو نماز میں تمرکز کر سکے گا؟ خود سائنس کہہ رہی ہے کہ بھائی آپ کی تمرکز کی صلاحیت ختم ہو جائے گی اگر آپ ٹی وی زیادہ دیکھ رہے ہیں۔ تو اپنے اوپر ہم نے خود ستم کیا ہے۔ لکھا ہے کہ آپ نے کہا کتاب زندگی کی ہدایت کے بارے میں ہے، زندگی کے اہداف کیا ہے؟ بہت دفعہ بیان کر چکا ہوں، لیکن جو اجمالاً مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ قرب خدا، اللہ کی جانشینی، یہ سب کا سب یہ ہے کہ اللہ کے اوصاف کو اپنے اندر منتقل کرنا۔ خدا رحمان ہے، آپ بھی رحم کریں۔
خدا صادق ہے، آپ بھی سچ بولیں، خدا عادل ہے، آپ بھی عدل کریں۔ خدا متعال کے اوصاف کو اپنے اندر منعکس کرنا، جو ہمارے اندر ممکن ہوں ان کو اپنے اندر منعکس کرنا، یہ زندگی کا سب سے اہم ہدف ہے۔ اور اس کے اندر وہ ساری باتیں آتی ہیں کہ اس کے بعد ایک برزخ ہے، پھر ایک قیامت ہے، زندگی ختم نہیں ہوگی۔ علامہ طباطبائی نے میرے خیال میں کئی دفعہ یہ بات فرماتے تھے کہ ہم لوگ فنا کے لیے خلق نہیں ہوئے ہیں، ہم لوگ بقا کے لیے خلق ہوئے ہیں، ہم باقی رہیں گے، ہم لوگ فانی نہیں ہیں۔ ہم فنا کا مطلب اگر یہ ہو کہ دنیا چینج ہو جائے گی، ایک اور دنیا میں چلے جائیں گے، ہاں یہ مطلب، پھر اس کو فنا کہہ سکتے ہیں۔ دنیا کو فنا ہے، ہمیں فنا نہیں ہے، دنیا کو فنا ہے، ہم باقی رہیں گے، ہم مٹنے والے نہیں ہیں۔ خدا نے انسان کو باقی رہنے کے لیے خلق کیا ہے، اور اس بقا میں ہمیشہ کمال کا راستہ ہے، ہمیشہ کمال کا راستہ ہے۔ حتیٰ وہ جو جہنم کی آگ میں جلے گا وہ بھی جل جل کے کمال کی طرف جائے گا، وہ بھی جل جل کے کمال کی طرف جائے گا۔ تو بجائے یہ کہ برزخ اور جہنم کی آگ میں جل جل کے کمال کی طرف جاؤ، اس دنیا کے اندر تھوڑی سی محنت کر لو، کمال کی طرف چلے جاؤ۔ خدا نے بقا کے لیے خلق کیا ہے۔ لکھا ہے قرآن شفا ہے، کیا صرف روحانی امراض کے لیے شفا ہے یا جسمانی کے لیے؟ جسمانی کے لیے بھی ہے، لیکن اہم جسم نہیں ہے، اہم روح ہے، تو روحانی کے لیے زیادہ ہے۔ جسمانی کے لیے تبرکن ہے، اور شاید معجزتاً ہے کہ خدا تعالیٰ چاہتا تھا اپنی کتاب کا معجزہ دکھائے، تو جسمانی امراض کے لیے بھی شفا ہے، ورنہ اصل روحانی امراض تھے۔ انسان کی زندگی میں ہدایت کی مشکل تھی، اس کے لیے خدا تعالیٰ کی کتاب ہدایت ہے۔ انشاءاللہ اگلے کسی لیکچر میں اس موضوع کو آگے بڑھائیں گے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔